سفر حضرت امام عالی مقام نے شروع کیا، مدینہ سے آپ نے روانگی اختیار کی، کیا حالات تھے؟ کیسے وہاں سے آپ روانہ ہوئے، مکہ پہنچے، پھر اس سے آگے کا سفر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت چہیتے نواسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں اور میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے۔ واحب من یحبہما، جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقدس مبارک نواسوں کا جو مقام اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا جو اس امت پر حق ہے، ظاہر ہے کہ پوری امت ساری زندگی بھی ان کا شکریہ ادا کرتی رہے، شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے دین دیا، ایمان دیا، اسلام دیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر دی تو ہمیں اسی گھرانے سے ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ظاہر ہے کہ تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یہ خبر مدینہ منورہ میں بھی پہنچی، اور مدینہ منورہ میں جو گورنر تھا ولید بن عتبہ، اور اس کو یہ بتایا گیا کہ یہاں پر جو موجود صحابہ کرام ہیں، چاہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر اور کئی صحابہ تھے، تو مختلف طریقوں سے یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح ان حضرات سے بیعت لی جائے اور ان کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ بھئی تم بھی یزید کی بیعت کر لو۔ ظاہر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اور بڑے اکابر صحابہ کی موجودگی میں ان صحابہ کرام کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ مختلف طریقوں سے کئی صحابہ کو بلایا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا گیا، اور ولید بن عتبہ نے بات کی کہ آپ بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی اس طرح کا اگر وہ بیعت کرنا چاہے تو ایسے خفیہ طریقے سے وہ بیعت نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک شخصیت تھی، یعنی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کے اس تعارف کو ختم بھی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت میں سے، خود ان کا جو صحابیت کا مقام ہے، خود ان کا جو شرف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت انہوں نے اٹھائی ہے، خود یہ ان کے کمال کے لیے کافی ہے۔ پھر ان حضور کی اہل بیت میں سے ہونا یہ تو ظاہر ہے کہ چار چاند لگا دیتا ہے ان کی شخصیت کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، اور باقی صحابہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یزید کی طرف سے ہمیں اس پر مجبور کیا جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے نانا کے شہر میں کوئی خون ریزی ہو، یہاں پر کسی کا خون بہے، اور ہماری وجہ سے ظاہر ہے ہم بیعت تو نہیں کریں گے، پھر یہ خون ریزی ہوگی تو ہمارے نانا کا جو شہر ہے، مقدس شہر ہے، یہاں خون ریزی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ کیا، اور بھی کئی صحابہ نے، کہ ہم یہاں سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے تو ظاہر ہے کہ جو یزید کے گورنر تھے، دوسرے جو لوگ تھے، ان کو اس بات کی اطلاع ہوئی، انہوں نے روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ان کو جب اطلاع ہوئی کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، انہوں نے یہ سازشیں شروع کر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آ گئے ہیں تو مکہ مکرمہ میں جا کے ان سے کسی طرح ملا جائے، یا ان کو کسی طرح قابو کیا جائے، یا ان سے بات کی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ساری چیزوں کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا، اور آپ کسی بھی قیمت پر یزید کی بیعت کرنے پر رضامند نہیں تھے۔ کسی بھی قیمت پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے اندر خون ریزی ہو، اس لیے کہ مکہ مکرمہ بھی مقدس شہر ہے، محترم شہر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو یہ پورا سیناریو تھا، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے مسلسل وہاں کے جو لوگ تھے وہ خطوط لکھ رہے تھے
جب ان کو پتہ چلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ مسلسل خطوط لکھ رہے تھے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے وہ پوری ایک تفصیل ہے خطوط میں انہوں نے کیا لکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس طرح مسلسل خطوط آتے رہے تو ان کو اب یہ لگا کہ مدینہ منورہ میں بھی خون ریزی ظاہر ہے آپ نہیں چاہتے تھے، مکہ مکرمہ میں بھی آپ نہیں چاہتے تھے، پھر کوفہ کے لوگوں کی طرف سے جب مسلسل اس طرح کے خطوط آنے لگے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تحقیق کا فیصلہ کیا کہ ذرا اس کی معلومات کرتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں کی جانب سے جو یہ خطوط آ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، یہ واقعی میں سنجیدہ ہیں اپنی بات میں یا سنجیدہ نہیں ہیں۔ اس بات کی تحقیق کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفہ کی طرف کہ آپ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں، لوگوں سے ملیں، یہ جو ہمیں خطوط لکھ رہے ہیں واقعی میں سنجیدہ ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں، کیا صورت حال ہے، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ ظاہر اسلام کا یہ حکم ہے کہ آپ اگر کوئی ایسا اقدام کرنے جاتے ہیں تو پہلے تحقیق کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت اور دین کے اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے تحقیق کے لیے جو میکینزم ان کے سامنے تھا، جو کر سکتے تھے، وہ انہوں نے کیا، اور ظاہر ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل ان کے بہت قابل اعتماد تھے، ان کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں تشریف لے کر چلے گئے، وہ بھی ظاہر ہے کہ بہت تفصیلی واقعات ہیں، وہاں مختلف لوگوں سے ملے، ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں تو اچھے خاصے لوگ تیار ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ تقریباً 18,000 لوگوں کا ملتا ہے کہ انہوں نے تو بیعت کر لی کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ان کو اپنا خلیفہ اور امیر مقرر کریں گے۔ جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ مجھے مسلم بن عقیل کی طرف سے کوئی رپورٹ ملے گی، کوئی خبر ملے گی، کنفرمیشن، تو پھر میں اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ جب مسلم بن عقیل کی طرف سے یہ خط لکھا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری تفصیل مل گئی کہ وہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ وہاں جانے میں فائدہ ہوگا، اور یہ جو ہم نے ایک مشن شروع کیا ہے یہ ایک اچھا رخ اختیار کرے۔